السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ کس طرح کفار جو تھے ان کے ظلم و ستم دن بدن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑھتے جا رہے تھے، اور سب سے بڑا دشمن خدا ابو جہل جو تھا، اس کی حرکتیں جو تھیں اور وہ اور ہی گرتا جا رہا تھا، اور مزید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں مشکلات بڑھاتا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی جب بھی دنیا میں آئے، اہل کفر و باطل نے ان کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں بھی کھڑی کیں۔ کتنے ہی انبیاء کرام کو ان قوموں نے شہید کر ڈالا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت زیادہ مخالفت کی گئی۔ اس کے باوجود کئی بار معجزانہ طور پر کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب میں آ کر خوف سے کانپ اٹھے۔ امام حافظ ابن کثیر کی مارکہ آرا کتاب تاریخ اور سیرت کتاب ہے، اسی طرح ابن ہشام کی سیرت نبوی پر معروف زمانہ کتاب ہے۔ دونوں عظیم مورخوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا ہی معجزہ بیان کیا ہے۔ اس واقعے کے راوی ابن اسحاق ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار ذلیل و رسوا کیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تھے۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن ابن سفیان ثقفی نے بیان کیا ہے کہ عراش کی بستی سے ایک شخص اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس اونٹ کو خرید لیا، پھر قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گیا۔ عراشی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگی۔ اس نے کہا کہ قریش کے لوگوں میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے۔ کون سا شخص مجھے میرا حق دلائے گا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اہل مجلس سبھی منکرین حق تھے۔ انہیں شرارت سوجھی۔ انہوں نے عراشی سے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے وہی تمہارا حق دلا سکتا ہے؟ دراصل سرداران قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت اور دشمنی رکھتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذاق اڑانا چاہتے تھے اور مسافر سے مذاق کر رہے تھے۔ عراشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور اس نے جا کر کہا کہ اے اللہ کے بندے، ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں۔ ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کون مجھے میرا حق دلا سکتا ہے، تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا۔ بس آپ مجھے میرا حق دلا دیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا، ان میں سے ایک شخص نے کہا، اے فلاں، ان کے پیچھے جا اور دیکھ کرا کہ کیا تماشا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجنبی کو ساتھ لیے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا کہ میں محمد ہوں، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ اس کے جسم میں روح ہی نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کا حق ادا کر دو۔ ابو جہل نے کہا کہ بہت اچھا، میں اس کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہوا، رقم لے کر آیا اور عراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عراشی سے فرمایا، اچھا بھائی، خدا حافظ، اور آپ چل دیے۔ عراشی قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ سے جزائے خیر عطا فرمائے، خدا کی قسم وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس نے مجھے میرا حق دلا دیا۔ جس شخص کو قریش کے لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس سے انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے عجیب ترین معاملہ دیکھا۔ خدا کی قسم، جو ہی محمد نے ابو جہل کے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں گویا جان ہی نہیں ہے اور اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ محمد نے اس سے کہا کہ اس شخص کو اس کا حق دے دو، تو اس نے بغیر ہیل حجت کے اس کا حق ادا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آ پہنچا تو لوگوں نے
نے اس سے کہا تیری تباہی ہو جائے تو برباد ہو، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا کی قسم تو نے جو حرکت کی ہے اس کی تو ہمیں تجھ سے توقع ہی نہ تھی۔ ان کی باتیں سن کر ابو جہل نے کہا تمہاری بربادی ہو جائے، خدا کی قسم جو ہی محمد بن عبداللہ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر رعب طاری ہو گیا۔ پھر میں نے دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر کے اوپر فضا میں ایک سانڈ اونٹ معلق ہے۔ اس اونٹ جیسی کوہان، گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل خلق خدا کی بہترین مثال ہے اور اس کے ساتھ اخلاص اور جرأت کے اظہار کا بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی مشکلوں میں کام آنے والے تھے، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کرنے والے تھے، بے کسوں کے سرپرست اور والی تھے۔ جبکہ نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کا یہ عمل جاری رہا، آپ نے ہمیشہ اس حوالے سے بہترین کردار ادا کیا ہے۔ اور ابو جہل کی شرارتیں، اس کی جاہلانہ حرکتیں اتنی زیادہ بڑھ گئیں اور ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصائب و آلام پہنچانے کے باوجود آپ کا عزم و استقلال برابر رہا اور آپ کی دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ مزید ابو جہل کی جاہلانہ حرکتیں اور ابو لہب کی گری ہوئی حرکتیں کیا تھیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ کس طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھرانے کے آگے کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے، لیکن آپ کے عزم و استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئی اور آپ دین حق کو پھیلانے میں مصروف رہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔